لیکن مقام سید الانبیاء کو جاننا ہے، کیا مقام سرکار ہے؟ میرے برادر بیان فرما رہے تھے قرآن اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن سوال یہ ہے کون سا قرآن؟ اگر یہ کتبی قرآن، یہ لفظی قرآن اس سے مراد ہے تو آج پہاڑ ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہوتا؟ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ ہر شے کے چار وجود ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لفظی، ایک ہوتا ہے کتبی، ایک ہوتا ہے ذہنی، ایک ہوتا ہے حقیقی۔ توجہ فرمائیے گا، لفظی جو زبان سے ادا ہوتا ہے، کتبی جو لکھا جاتا ہے، ذہنی جو ذہن میں ہوتا ہے جس کا وجود ذہن میں ہوتا ہے، حقیقی جس کا وجود خارج میں ہوتا ہے۔ مثلا میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لفظی وجود ہے۔ میں نے لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کتبی وجود ہے۔ وہ جو حافظوں کے ذہن میں ہے وہ قرآن کا ذہنی وجود ہے۔ بتاؤ قرآن کا حقیقی وجود کہاں ہے؟ آج امت کے پاس قرآن کے تین وجود ہیں، وہ سرکار کی زبان سے ادا ہونے والا وہ لفظی قرآن ہے، وہ ملفوظی قرآن ہے، وہ جسے سرکار کے حکم سے لکھا گیا وہ کتبی قرآن ہے، وہ جو حافظوں کے ذہن میں ہے وہ ذہنی قرآن ہے۔ حقیقی قرآن کون سا ہے؟ یاد رکھیے میرے رسول کے قلب پر ملفوظی قرآن نہیں آیا، میرے رسول کے قلب پر کتبی قرآن نہیں آیا، ذہنی قرآن نہیں آیا، چونکہ یہ تینوں وجود بنے ہیں بعد میں۔ اگر کسی شے کا حقیقی وجود نہ ہو تو اس کا ملفوظی وجود نہیں ہوتا، اس کا کتبی وجود نہیں ہوتا، اس کا ذہنی وجود نہیں ہوتا۔ پانی کا وجود اگر خارج میں نہ ہوتا تو لفظ پانی ایجاد نہ ہوتا، کتبی وجود نہ ہوتا، ذہنی مایا ہمارے ذہنوں میں نہ آتا۔ قرآن کا حقیقی وجود کون ہے؟ توجہ، میرے رسول کے قلب پر وہ قرآن نازل ہوا جس کی صفت یہ ہے کہ وہ اگر پہاڑ پہ آئے تو پہاڑ میں یہ قدرت نہیں کہ اسے برداشت کر سکے۔ میری بات پہ توجہ فرمائیے گا عزیزو، جو قدرت جو قوت پہاڑ میں نہیں وہ قوت اور قدرت میرے رسول کے قلب میں ہے۔ تو جس کا قلب اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کتنا مضبوط ہوگا؟ جس کا اللہ بلند آواز سے جواب دینا، بلند آواز سے جس کا قلب، جس کی روح اتنی مضبوط ہے اس کا دماغ کتنا مضبوط ہوگا۔ اب ایک جملہ کہوں، یہی وجہ ہے ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے علامہ شرف الدین جبل عمل کے رہنے والے لبنان کے، وہ حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر یہ شاہ فہد کا باپ تھا، اس کو پتا چلا کہ علامہ شرف الدین بہت بڑے عالم تھے لبنان کے، اور بھی تھے اہل سنت بھی علماء۔ اس نے سب کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا، جب بلایا تو کہتے ہیں علامہ شرف الدین اپنے ساتھ قرآن لے گئے، قرآن غلاف میں لپٹا ہوا تھا، انہوں نے قرآن اس کو ہدیہ کیا، اس نے قرآن لیا اور بوسہ دیا غلاف کو۔ جب بوسہ دیا تو علامہ شرف الدین نے پوچھا کہ آپ نے یہ کپڑے کو کیوں چوما ہے، کیوں بوسہ دیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے کپڑے کو بوسہ نہیں دیا، میں نے قرآن کو دیا ہے۔ انہوں نے کہا لیکن میرے سامنے تو یہ کپڑا ہے۔ کہا میرا مقصد کپڑے کو بوسہ دینا نہیں ہے، اس قرآن کو بوسہ دینا ہے جو اس کپڑے کے اندر ہے۔ توجہ فرمائیے گا، علامہ صاحب مسکرائے اور علماء کو مخاطب کر کے کہا دیکھو ان میں اور ہم میں یہی فرق ہے، یہ کتبی اور لفظی قرآن کے ساتھ نسبت پانے والے کپڑے کا احترام کرتے ہیں، لیکن مدینے کی جالیوں میں جو حقیقی قرآن ہے، مدینے کی جالیوں میں جو حقیقی قرآن ہے اس کا احترام نہیں کرتے۔ کہا یہ تو جو تیرے اور میرے ہاتھوں میں ہے یہ تو اس حقیقی قرآن کے صدقے میں ہم تک پہنچا ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ کہا اگر اس کا احترام واجب ہے تو وہ جو جالیوں میں حقیقی قرآن ہے اس کا احترام اس سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ لیکن اب ایک جملہ میں کہتا ہوں، یہ جو میرے اور آپ کے گھروں میں ہے یہ لفظی قرآن ہے نا،
کتبی قرآن ہے نا، ذہنی قرآن ہے نا، حقیقی قرآن کون ہے؟ سرکار کی ذات، سرکار کی ذات۔ یہ کوئی ایسے جملے نہیں۔ جب کسی نے پوچھا تھا حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ رسول خدا کا اخلاق بیان کریں تو کیا کہا؟ انہوں نے کہا خلقہ قرآن، رسول کا اخلاق قرآن ہے۔ یعنی اگر قرآن کو انسانی شکل میں دیکھنا ہے تو رسول کو دیکھو، اور اگر رسول کو کتابی شکل میں دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو۔ تو ایک جملہ کہوں، اگر آج میں اس کتبی قرآن میں کوئی عیب نکالوں یا آپ میں سے کوئی عیب نکالے تو وہ دائرہ دین میں رہے گا؟ نہیں رہے گا نا۔ تو میں کہہ دوں کہ جب آج میں کتبی قرآن میں، لفظی قرآن میں کوئی عیب نکالوں تو دائرہ دین سے خارج، اور اگر کوئی حقیقی قرآن میں عیب نکالے، اگر کوئی حقیقی قرآن میں عیب تلاش کرے، اور ایسے قرآن میں کہ جس کے دو نام، وہاں پر احمد یہاں پر محمد، میرے آغیون موجود ہے، جسارت ہے۔ احمد کا معنی جو بہت زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد کا معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اب آپ سب سے سوال کر رہا ہوں، تعریف کمال کی ہوتی ہے یا نقص کی؟ کمال کی، عیب کی تعریف نہیں ہوتی۔ دیکھیے، آپ اگر میری تعریف کریں تو میرے اس کمال کی تعریف کرو گے جو آپ کے سامنے ہے، سامنے ہے۔ آپ کا علم محدود ہے، ممکن ہے آپ میری آج تعریف کریں، کل آپ کو اس تعریف سے پلٹنا پڑے۔ کیوں؟ جب آپ کو کسی ذرائع سے پتا چل جائے سخاوت میں یہ عیب ہے تو آپ پھر تعریف نہیں کریں گے جب عیب سامنے آ جائے۔ عزیزو، اگر میں کسی کی تعریف کروں، آپ کریں، تو وہاں غلطی کا امکان ہے۔ ممکن ہے کہ کل مجھ میں اور آپ میں کوئی عیب نظر آ جائے، لیکن اگر کسی کی تعریف وہ کرے جس کے سامنے کسی کی زندگی چھپی ہی نہیں ہے، ہائے ہائے، اب خود دیکھو، اگر اس کائنات میں میں اور آپ کسی ایسے کی تعریف برداشت نہیں کرتے جس میں عیب ہو، تو وہ جسے محمد کہے گا، وہ جسے محمد کہے، اگر اس کی پوری زندگی میں کہیں بھی نقص نظر آئے تو یہ اس میں نقص نہیں ہوگا، اس میں نقص ہوگا جس نے اسے جاننے کے باوجود محمد کہا ہے، محمد کہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جس نے اس کا نام ہی محمد رکھا ہے۔ اور میری سرکار کا کیا مقام، کیا مقام، کیا خدا نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ یہ نہیں کہا کہ میرا بندہ گیا، اللہ کہہ رہے پاک ہے وہ جو لے گیا۔ توجہ، اللہ نے لے جانے کی نسبت دی ہے، جانے والے کی نہیں، تاکہ قیامت تک کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ کیسے گیا۔ کہا جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو۔ جانے والے میں یہ طاقت ہے یا نہیں، اسے چھوڑو۔ اس نے کب کہا کہ یہ گیا؟ اس نے کہا پاک ہے وہ جو لے گیا۔ اب فیصلہ یہ نہ کرو کہ یہ گیا یا نہیں، فیصلہ یہ کرو کہ وہ لے جا سکتا ہے یا نہیں، وہ لے جا سکتا ہے یا نہیں۔ اور کیا کہا؟ بے عبد ہی، بے نبی ہی نہیں، بے رسول ہی نہیں۔ یہ نہیں کہا اپنے نبی کو لے گیا، رسول کو لے گیا، محمد کو لے گیا، نہیں کہا عبد کو لے گیا۔ کیوں کہا؟ تاکہ قیامت تک تمہیں پتا چل جائے کہ جس کی بندگی کا یہ مقام ہے اس کی نبوت کا کیا مقام ہوگا۔ کہا جس کی بندگی مقام کعبہ کو حسین پہ پہنچ رہی ہے اس کی رسالت کہاں پہنچے گی، اس کی نبوت کہاں پہنچے گی۔ لیکن ایک سوال ہے، ایک سوال ہے کہ یہ جانا اور لے جانا اس کا نبوت سے تعلق تو نہیں، یہ تو عبد المعبود کا تعلق تھا، ایسے ہی تھا نا، یہ تو راز کی باتیں تھی۔ لیکن کیوں اللہ نے کہا میرا حبیب بتا، لوگوں کو کہہ کہ میں ایک رات میں گیا۔ دیکھیے
آج سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، بہت ترقی کر گئی، اب آئندہ بھی کرے گی۔